अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ तो जी सुहेल वड़ाइच के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर दरखास्त जमा हो गई है और उनकी गिरफ्तारी के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ आज सुहेल वड़ाइच ने फौज को, पाकिस्तानियों को, तनकीद करने वालों को जवाब दिया है और यह बड़ा दिलचस्प और लंबा चौड़ा जवाब है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ अलीमा खान की जानिब से आलमी मीडिया को इंटरव्यू दिया गया है जिसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं। आज इस्लामाबाद से एक अहम तरीन गिरफ्तारी भी हुई है और आज फिर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर सेनेटर तलाल चौधरी ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के हवाले से क्या मौकफ अपनाया है, क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। मरियम नवाज के हवाले से एक बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। बहुत अहम खबर है। सबसे पहले जरा वड़ाइच साहब का मौकफ बड़ी जल्दी के साथ लंबा चौड़ा मौकफ है, मुख्तसर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वड़ाइच साहब लिखते हैं 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई। यह बिल्कुल दुरुस्त है। बराए करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें। इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफी का कोई जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मसाहलियत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयात और उनका तर्जुमा पेश किया। अब लोगों ने और ट्रोल्स ने उससे जो तासुर लिया वो उनकी मर्जी है। कहता मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, वो लोगों ने खुद से माफी वाला चैप्टर जो है वो समझ लिया, मैं तो बेचारा वो दोबारा पढ़ ले, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा आगे चलते हैं। बाकी रही ब्रसल्स की मुलाकात, इस हवाले से कुरानी आयात, माफी, फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू, ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। उसकी जो मर्जी तावीले घड़ लें, ये आपकी मर्जी है। इनकलाबी हमाद अजहर, नूनी मतवाले और जियाले सभी मुझे खुशामदी और जंग जियो को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैं इकरार करता हूं कि इन सब मेहरबानों के इल्जामात 100% सच्चे हैं। मैं पुराना आदि मुजरम हूं। इन सब का मेरे खिलाफ अकट मेरी सियाकारी और उनकी नेकोकारी को साबित करता है। अब जरा मजलूम बनने की कोशिश करें कि देखो मैं तो ऐसे ही हूं, तनकीदें सहता हूं, जिया के खिलाफ मैंने लिखा, मैंने जब नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते थे उस वक्त नवाज शरीफ के हक में लिखा। ठीक है आपने लिखा होगा, लेकिन आज जब इमरान खान मुजामत कर रहा है तो आप कहते हैं डोंकी राजा। तो आज आप मुजामत के हक में क्यों नहीं लिखते अगर उस वक्त आपने लिखा था। कहते हैं फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का हवाला लिखने पर तहरीक इंसाफ के नजरियाती लीडर और मेरे दरीना मेहरबान शहबाज गिल और मुल्क के जांबाज हीरो फैसल वाडा दोनों वापस उसी एक सफे पर आ गए। जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई उनका तो जिक्र अफसाने में कहीं था ही नहीं। ये DGI-SPR को पैगाम दे रहे कि मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की थी जो आपने बढ़ चढ़ के तरदीद कर दी। किसी के अपने ज़हन में हो तो वो उसकी मर्जी पर मुनहसर है। DGI-SPR कह रहे हैं कि ये आपकी फिर मर्जी है। अच्छा कहते हैं कि DGI-SPR ने मुस्तरद तौर पर फरमाया फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मेरे कॉलम का अनवान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज्यादा ना कुछ इससे कम। ठीक है, अब अगर बात वजाहतों पे आ गई है कि आपने अपने कॉलम की दोबारा से तशरीह करनी शुरू कर दी है तो फिर समझने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं। कहते हैं जनाब अहमद शरीफ चौधरी यानी DGI-SPR का मेरे दिल में जाती एहतराम है। जाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलतफहमी की बुनियाद पर बात की और इस कॉलम में मेरा कोई जाती फायदा हो सकता है। शिकवा कर रहे हैं, कहते हैं हुजूर मैं तो आपका एहतराम करता हूं, मैं ताबेदार नौकर, आपने कैसे एक चीज को ऐसे समझ लिया, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। जाती इल्जामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की जरूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले की वाज़िया कारकर्दगी है। कहते हैं ये तारीख फैसला करेगी कि मैंने ठीक लिखा था, गलत लिखा था, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ये था वो था। और फिर कहते हैं दरअसल फैसल वाडा, हमाद अजहर और चंद यूट्यूबर
کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں. آپ تو قائل ہیں نا, جو آپ کہہ رہے تھے یوٹیوبر تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں. یہ تو فیض حمید کے بنائے ہوئے ہیں, ان کو صحافت سے لینا دینا نہیں ہے. اگر وڑائی صاحب بہت احترام کے ساتھ اگر آپ صحافت کر رہے ہیں, اگر آپ اور اس کو صحافت کہتے ہیں, تو پھر ہماری اس صحافت سے توبہ. کہتے ہیں تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا, سہیل وڑائچ از ڈسٹرائیڈ. میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے وی لاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ, فوج کا ایجنٹ, باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایات 5 دن تک جواب نہیں دیا, اور نہ ہی میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مس کرنے والوں کو جواب دوں گا. جواب دے بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جواب نہیں بھی دوں گا. وجہ یہ ہے, ایک طرف درخواستیں جمع ہو گئی پیکا ایکٹ کے تحت, دوسری طرف سے جو ہے وہ سائبر کرائم ایجنسی کے اندر بھی درخواست چلی گئی. تو اب وڑائی صاحب نے وضاحتیں اور صفائیاں دی ہیں کہ یہ کیا ہو چلا ہے. اچھا جی, جلدی کے ساتھ ماریو نفال, یہ عالمی صحافی ہیں, ان کو علیمہ خان نے انٹرویو دیا ہے. بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ میں آپ کو سامنے رکھ لوں, زیادہ چیزیں آج میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ ساری جو ہے موقف ہے, تو وہ آپ کے سامنے رکھ لوں. کہتے ہیں گرفتاری سے پہلے, یعنی عمران خان کی گرفتاری سے پہلے عمران خان کو پیشکش کی گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں, لیکن عمران خان نے انکار کیا. عمران خان کو توڑنے کے لیے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. علیمہ خان نے بتایا خان کو آفر کی گئی تھی, اور بارہا بعض لوگوں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی آفر نہیں تھی, جھوٹ بولا جاتا ہے. لیکن علیمہ خان نے آج انٹرنیشنل میڈیا پر یہ کہا کہ عمران خان کو آفر کی گئی تھی ملک چھوڑ دیں. علیمہ خان نے بتایا مجھ پر 80 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ میری گرفتاری کے بھی وارنٹ نکل چکے ہیں. اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کی. کہتی ہیں گزشتہ رات بندوق والے 6 سے 7 افراد دیواریں پھلانگ کر گھر داخل ہوئے اور شاہریز خان کو بندوق کے زور پر اس کی کامسن بچیوں اور بیوی کے سامنے سے اغوا کر کے لے گئے. شاہریز خان کا مکمل فوکس ورلڈ چیمپئن شپ پر تھا, لیکن یہ اب اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں. ان کا تو ورلڈ چیمپئن شپ پر فوکس تھا اور ان کو اغوا کر لیا گیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر حکومت کا آفیشیل جواب کیا ہے. شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر سینٹر طلال چودھری نے کیا گفتگو کی ہے, لیکن اس سے پہلے 2 خبریں آپ کے سامنے رکھوں. ایک طرف تو وہ نوٹس کیا نا, وہ گرفتاری کے حوالے سے درخواست گئی سہیل وڑائچ کی. دوسری طرف سینئر صحافی ہیں, اے بی این کے بیورو چیف ہیں خالد جمیل صاحب, ان کو آج سائبر کرائم کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ جو وی لاگ کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیتے ہیں, ان کی بیس پر میڈیا ٹاؤن اسلام آباد کے اندر جو ان کا گھر ہے وہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. دوسری طرف ایک اور خبر آئی ہے. خبر یہ ہے, ایک تو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, بڑی تنقید ہو رہی تھی نا, سیاسی کمیٹی, کور کمیٹی پی ٹی آئی کی, علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہو گئے, یہ خوشیاں منا رہے ہیں, کوئی ان کا موقف نہیں ہے, تو انہوں نے میٹنگ بلا لی ہوئی ہے. اس میٹنگ کے حوالے سے کسی وقت بھی رات کو اعلامیہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. دوسری طرف ایک طرف گرفتاریاں, دوسری طرف مریم نواز کے حوالے سے خبر سنیے گا. پولیس نے مریم نواز کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کا کیس خارج کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع کرواتے ہوئے کہا ہے کہ مریم نواز اور دیگر کے خلاف پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے. وہ جو نیب پیشی پر گئی تھی مریم بی بی, اور انہوں نے کہا تھا میں غیر محرم کے سامنے کیسے چلی جاؤں, میں خاتون ہوں, غیر محرم مردوں کے سامنے کیسے چلی جاؤں. لیکن اس کے بعد مریم نواز نے کئی حکمرانوں کے ساتھ, کئی لوگوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا, ان کی ویڈیوز بھی آئی, تنقید بھی ہوئی, لیکن اب تو وہ پتھراؤ شتراؤ ہوا تھا اس وقت. تو آج پولیس نے کہا وہ جی ثابت نہیں ہو سکا کہ پتھراؤ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے موقف رکھوں جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر لیا گیا ہے. اچھا, طلال چودھری کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ جو علیمہ خان کا ایتھلیٹ ہے اور اس کا سارا ورلڈ چیمپئن پہ فوکس ہے, طلال چودھری کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایتھلیٹ ہے یا 27 مہینے گزر گئے تو گرفتار کیا, وہ مجرم ہے, سزا ملے گی ان کو. علیمہ خان کا بیٹا شیر شاہ ملک سے 2 سال غائب تھا, اگر ایسا ہے تو 2 سال میں ان کے خلاف کیوں مقدمہ درج نہیں ہوا, ایف آئی آر میں بھی نام نہیں آیا شاہ زیب خانزادہ. پولیس کے پاس جب ثبوت نہیں تو پھر 30 دن کا ریمانڈ کیوں مانگا, یہ تو جج صاحب نے 8 دن کا ریمانڈ دیا. ان کا جب ثبوت ان کے پاس ہیں, پولیس کے پاس جب ثبوت نہیں تو پھر کیوں مانگا. یعنی
اچھا، شاہریز خان نے گرفتاری کے بعد خود بتایا کہ وہ 9 مئی کے احتجاج میں موجود تھے. طلال چودھری: ہماری ٹیم نے معلومات کی تو ان کے مطابق وہ چترال میں موجود تھے، نہ کہ 9 مئی کو احتجاج میں. تو شاہ خانزادہ نے کہا کہ ہماری ٹیم نے موقف جو ہے تحقیقات کی ہیں. یعنی وہ جو طلال چودھری موقف اپنانے کی کوشش کر رہے تھے نا، اس کو منہ توڑ شاہ زیب خانزادہ کی جانب سے جواب دیا گیا ہے. لیکن طلال چودھری نے وہی کہا وہ تو مجرم ہے، وہ تو فلانا بھی مجرم ہے، چھوٹا بیٹا بھی بڑا بیٹا بھی مجرم ہے، تو یہ کیا موقف ہوا کہ اتنے سالوں بعد گرفتاری ہوئی ہے. تو اب جو ہے ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کر لی. بہرحال اس وقت جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ کسی کو نہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ زبان یا سر کھپانے کی ضرورت ہے. سارے پاکستانی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کون سا قانون چل رہا ہے اور کس طرح کی صورتحال ہے. سزا بھگتنے بعد، یعنی پاکستان کے اندر جو تماشا ہے، ایک خبر جلدی کے ساتھ، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ رکھ دوں. سزا بھگتنے کے بعد انصاف کی فراہمی آج ہوئی ہے سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ نے نیب کیس میں سزا بھگتنے والے سابق ڈپٹی سیکرٹری پاکستان ٹوبیکو بورڈ سردار حسین کو تمام الزامات سے بری کر دیا. سردار حسین کو 2015 میں کرپشن کے الزام میں 3 سال قید اور 45 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی. اب انہوں نے جرمانہ بھی ادا کر دیا، سزا بھی بھگت لی سپریم کورٹ سے. جناب آج ان کو ریلیف ملا ہے، جس کے اندر جناب جسٹس عرفان سعادت صاحب نے فیصلہ دیا ہے اور ان کو تمام الزامات سے بری کیا ہے. تو یہ تو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ عدالتوں کا حال ہے کہ ثبوتوں کے بغیر اور ثبوت سامنے رکھنے کے باوجود دوسری طرف سے کہ شاہریز خان 9 مئی کو لاہور میں موجود ہی نہیں تھا، وہ چترال تھا، اس کے باوجود ریمانڈ دے دیا. پاکستان زندہ باد.